میرے سیدی اعلی حضرت نے سمجھایا. سنو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد صفحہ 515 اعلی حضرت فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے غم موجود، دوسرا ہوتا ہے غم معدوم. تازہ ترین آپ کو کوئی غم پہنچا جس سے آپ غمناک ہیں، افسردہ ہیں، اور غم معدوم جو گزرے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ غمگین ہوئے. اعلی حضرت فرماتے ہیں شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ غم موجود پر بھی صبر کیا جائے اور غم موجود کو جھٹکا جائے، اپنے سے دور کیا جائے، نہ کہ غم معدوم کو بتکلف و زور تازہ کیا جائے. ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم. بھائی کسی کا جوان بچہ فوت ہو جائے، اس غم کا احساس ساری زندگی رہتا ہے. احساس غم اور چیز ہے، اظہار غم کی دو صورتیں ہیں. اگر جناب والا بلا ارادہ بلا قصد اگر غم کا اظہار ہوا تو یہ شریعت میں جائز ہے، اور قصدن ارادتن غم پروری اور غم آوری یہ شریعت میں ممنوع ہے. پھر آئیے فتاوی رضویہ شریف یہی 24ویں جلد صفحہ 487 اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ کون سا سنی ہے جس کو واقع کربلا کا غم نہیں، دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. فرمایا ہاں مصائب کے اندر صبر کا حکم ہے، اور جزا و فضا سے شریعت منع کرتی ہے. جزا و فضا کیا ہے؟ ہائے وائے کرنا، اس سے شریعت منع کرتی ہے. اور جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن ارادتن غم کا اظہار یہ خلاف رضا ہے. یہی فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 528 آپ فرماتے ہیں کہ اگر سنی صحیح العقیدہ میر مجلس ہو، خطیب ہو، اور معتبر اور صحیح روایات سے فضائل آل بیت اور مناقب آل بیت بیان کرے، اور ماتم اور تجدید غم اور خلاف شرع امور سے یکسر بیان پاک ہو، مباح اور محمود ہے، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں ہو. اور 24ویں جلد صفحہ 517 پہ کیا فرمایا؟ فمر اگر ذکر شہادت حسین روایات موضوعہ کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو تو بیان کرنا ہے سعادت ہے. من گھڑت روایات نو، نیت بھی ٹھیک ہو، اور کلمات ممنوعہ بھی نو، اجڑ گئے، برباد ہو گئے، لٹ گئے نہ، سرخرو ہوئے. من کو شہدائے کربلا لٹے نہیں، پٹے نہیں، برباد نہیں ہوئے، سرخرو ہوئے، سربراہ ہوئے. یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ہے اہل سنت کی فکر. جن پر مصیبت آئی انہوں نے ہائے نہیں کی، انہوں نے ہائے وے نہیں کی، انہوں نے واہ ویلا نہیں کیا، انہیں صبر کا حکم ہے. تو 1400 سال کے بعد کس ایکٹر کو یہ اجازت ہے کہ وہ آج ان کا نام لے کے ہائے وائے کرے؟ جن کے ساتھ ہوا انہی کو ہائے وائے کی اجازت نہیں. تو کون ہے؟ اس لیے ہم ہائے نہیں کرتے. یا حسین یا حسین. ایک اور بات کرنے لگا ہوں، ڈھونگی کہتا ہے یہ اعلی حضرت کا فتویٰ پورا نہیں پڑھتے. میں نے کہا تو پڑھ کے سنا. قاضی فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد صفحہ 487. میں نے کہا ہے کیا؟ کہا وہ سنی، کون سا وہ سنی ہے جسے واقع کربلا کا غم نہیں، جس کا دل مخزون اور آنکھ پرنم نہیں، تو غم حسین منانا چاہیے. میں نے کہا اچھا اگلے لفظ کیا ہے؟ کہا قصدن ارادتن نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک، یہ تو اعلی حضرت کا فتویٰ تو نے خود پڑھا، ہر محفل میں پڑھا. میں نے کہا ادھر سے حدیثیں بیان کرتے ہو کہ جناب جامع ترمذی میں یا مشکات میں حضرت سلمہ فرماتی ہے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گئی تو ان کو روتے دیکھا. میں نے کہا اب رو کیوں نہیں؟ کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی فی المنام وعلی رأسی ولحیۃ التراب فقلت ما لک یا رسول اللہ قال شہدت قتل الحسین آنفا. حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے حضور کو خواب میں روتے دیکھا، حضور فرماتے میں ابھی حسین کی قتل گاہ سے ہو کے آ رہا ہوں. تو غم حسین منانا حضور کی سنت ہے. اس حدیث سے کیا ثابت کیا؟ غم حسین منانا. اور پھر تہذیب التہذیب مستدرک الصحیحین البدایہ والنہایہ کی روایت لائے کہ حضور رو رہے تھے، ام المومنین ام سلمہ آئیں، یا نبی اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول من شئت رأیتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ خضراء. ابھی آ کے جبرائیل نے مجھے کہا آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے حضور رو رہے تھے. تو ان دو روایات کو بیان کیا تو ثابت کیا غم حسین منانا سنت ہے.